اس پیکج کا مقصد بنیادی طور پہ ہر اس سیگمنٹ کا آف سوسائٹی، معاشرے کے اس ہر طبقوں کو ایک سپورٹ، ایک کشن، ایک مدد کے لیے مختص کیا۔ اس کو میں مناسب یہی سمجھوں گا کہ پھر میں دہرا دیتا ہوں، آپ کو معلوم ہے لیکن پھر بھی عوام کی آگاہی کے لیے کہ یہ جو 1.2 کھرب کا جو پیکج تھا وہ کن کے لیے دیا۔ اس میں ایمرجنسی رسپانس کے لیے 190 ارب روپے رکھے گئے، بزنس اور اکانومی کی سپورٹ کے لیے 480 ارب روپے رکھے گئے، جس میں کہ ایکسپورٹرز کو بھی ریلیف ہے، جس میں کہ جو کسان ہیں خاص طور پہ جو گندم کی فصل سے تعلق رکھتے ہیں، ایس ایم ایز اور ایگریکلچر کے لیے بھی یہ جو 480 ارب روپے ہیں اس میں وہ کیے۔ ریلیف ٹو سٹیزنز یعنی عوام کو ریلیف دینے کے لیے 570 ارب روپے رکھے گئے۔ اس میں اس کا بریک ڈاؤن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے۔ ڈیلی ویجز یعنی دہاڑی دار مزدور یا ورکر، ان کے لیے 200 ارب روپے رکھے۔ جو ایسے خاندان جو کہ بڑے ولنریبل ہیں، جو کہ استطاعت نہیں رکھتے، ان کے لیے 150 ارب روپے رکھے، اور پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں تقریباً 70 ارب روپے کی ریلیف رکھے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کو سٹاک کرنے کے لیے 50 ارب روپے رکھے گئے، اور پاور اور یوٹیلیٹی، بجلی اور گیس کی سہولت کے لیے وہ بھی تقریباً 70 ارب روپے رکھے گئے۔ معذرت چاہتا ہوں، پاور اور گیس کے لیے 100 ارب روپے رکھے گئے۔ اسی طرح احساس پروگرام کے ذریعے اب تک 104 ارب روپے کے 85,000 خاندانوں سے زائد میں تقسیم کیے گئے، اور یہ ایک ایسا پروگرام جو کہ بڑے شفاف، غیر سیاسی، کرپشن سے پاک، بڑے ایفیشنٹلی، میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے کہ اس قسم کی کرائسس میں ایک پروگرام کو اس ایفیشنسی کے ساتھ، اس ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور اس ایفیکٹونیس کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا، جہاں پہ کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اور ایسا طریقہ کار اختیار کیا گیا جو کہ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ دوسری طرف جب یہ وبا آئی تو حکومت نے پہلے دن سے ہی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پرائم منسٹر خان کی جو اسٹریٹجی، جو ان کا پلان، جو ان کی حکمت عملی تھی، وہ بہت واضح تھی پہلے دن سے ہی۔ انہوں نے ایک ایسا پروگرام مرتب دیا جس سے کہ نہ صرف ملک کو اس آفت سے ہٹایا جائے، بچایا جائے۔ 2 ادارے، این سی سی اور این سی او سی۔ اب این سی او سی ایک ایسا ادارہ جس میں کہ ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز شامل تھے، ان میں ڈاکٹرز، ان میں جو ایپیڈیمک اسپیشلسٹ، اس میں سیاسی قائدین، پارلیمنٹیرینز اور سارے صوبوں کے چیف منسٹرز سب شامل تھے، تاکہ حکومت اس بات میں کلیئر تھی کہ یہ کسی ایک صرف اکیلی حکومت یا صرف پی ٹی آئی اس سے نہیں لڑ سکتی۔ اور وزیر اعظم عمران خان چونکہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے جتنے بھی ہمارے فیڈریٹنگ یونٹس تھے ان کو بالکل ایک آنکھ سے دیکھا، ان کو ایک ہی طرح سے، ان کو جتنے بھی پیکیجز تھے ان میں ان کو مساوی طور پہ
ان کو شامل رکھا، اسپتالوں کو اکوپ کیا، جتنی بھی ریلیٹڈ میڈیکل اکوپمنٹ ہے، جس میں کہ ماسک ہیں، جس میں کہ وینٹیلیٹرز ہیں، جس میں کہ اور پی پی ای کی مشینز ہیں، اور اس سے متعلقہ جتنے بھی لوازمات ہیں، وہ سارے صوبوں کو بھیجے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس سے کہ ہم مل کر ہی شکست دے سکتے ہیں۔ دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو اپوزیشن ہے، جس میں کہ پاکستان مسلم لیگ نون سر فہرست ہے، کہ انہوں نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلوایا۔ ہم بھی خوش تھے کہ جب پارلیمنٹ میں تقاریر ہوں گی اپوزیشن کی طرف سے، گو کہ این سی او سی میں ان کی نمائندگی بھی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی کوئی کسی پروونس میں حکومت نہیں ہے، لیکن جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی بلوچستان میں، ان سب کو آن بورڈ لیا ہوا تھا۔ ایک پی ایم ایل این نون تھی جو کہ چونکہ کسی میں عوام نے ان کو اس دفعہ یہ موقع نہیں دیا، تو وہ اس پلیٹ فارم سے شاید موجود نہیں تھے، تو ہم نے کہا کہ ان کو ایک چانس دیا جائے کہ یہ بھی آ کے ہم سے شیئر کریں کہ پلان کی بات کرتے ہیں، اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں، تو آ کے ہم سے شیئر کریں، ہمیں تجاویز دیں۔ لیکن ہوا کیا؟ سب سے پہلے تو وہ لوگ جنہوں نے اجلاس بلایا تھا، یعنی کہ لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف، وہ غیر موجود تھے، غیر حاضر تھے، اور تقاریر وہی ہوئیں جو کہ پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں، وہی ان کو دہرایا گیا پارلیمنٹ کی فلور پہ۔ یہ شہباز شریف کا اس اجلاس میں شرکت نہ کرنا اسی بات کی خمازی ہے کہ جو یہ ایلیٹ مائنڈ سیٹ ہے وہ برسر پیکار ہے۔ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی صحت ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آ کر اپنے آپ کو کسی خطرے میں ڈالیں۔ باقی پاکستان مسلم لیگ نون یا باقی پارلیمنٹیرینز کی لائف اہم نہیں ہے۔ ان کی اپنی پارٹی کے کئی ایسے ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں جو کہ میں جانتا ہوں کہ جو خود کافی سیریس بیمار ہیں، باوجود اس کے وہ آئے۔ یہ شو کرتا ہے اس پارٹی کا کلچر جو کہ اپنے لیے تو کچھ اور اپنی پارٹی اور عوام کے لیے کچھ۔ جب بیمار ہوتے ہیں تو فوراً لندن چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایک ہماری لیڈرشپ ہے، پرائم منسٹر عمران خان 30 فٹ سے نیچے گرے، لیکن جانتے ہوئے بھی کہ عمران خان ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی بھی ہے، ساری دنیا ان کو جانتی بھی ہے، ان کے لیے ہر دروازے کھلے ہوتے، ان کے لیے ہر ایک جہاز بھی بھیج سکتا تھا، ان کے لیے ہر چیز تیار ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے ہی بنائے ہوئے ہاسپٹل میں علاج کرنے کو ترجیح دی۔ یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کا عزم، یہ ہوتا ہے اس کی اپنے عوام کے ساتھ وابستگی، اور اسی قوم کو جس میں کہ وہ رہ رہا ہے اسی پہ ہی انہوں نے مرنا جینا اسی میں رکھا۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ یا یہ اقتدار میں ہوتے ہیں یا یہ باہر ہوتے ہیں، ان کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے، اس میں جانے کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ ہمیں کچھ ملا نہیں، نہ تجاویز کی صورت میں نہ پلان کی صورت میں۔ انہوں نے صرف ایک بات کی کہ جی ہم نااہل ہیں۔ تو اس کے لیے میرا ان سے 2-3 سوالات ہیں۔ کیا قومی اداروں کو طاقتور بنانا نااہلی ہے؟ کیا احتساب کے عمل کو آگے بڑھانا نااہلی ہے؟ کیا غریبوں کو ریلیف دینا نااہلی ہے؟ اور جو کرپٹ اور نااہل تھے
ان کو تو عوام نے 2018 میں ہی مسترد کر دیا تھا، ان کو عوام نے نااہل ثابت کر دیا تھا۔ اب آتے ہیں، 2 وائرسز کا میں نے ذکر کیا تھا، ایک تو کورونا کا، وہ تو ہو گیا۔ دوسرا جو وائرس ہے جو کہ اس ملک کی یہ جو دوسرا وائرس ہے، اس کا ایک خاص جو جسے کہتے ہیں کہ ایک ایڈوانٹیج ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا اینٹیڈوٹ یعنی کہ تریاق دریافت ہو چکا ہے، اور اس تریاق کا نام ہے عمران خان۔ تو اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ مرض ہے، یہ وہ وائرس ہے جس کو عمران خان ہی ختم کرے گا۔ یہ وہ وائرس ہے جو کہ آپ کو، آپ کے ملک کو، عوام کے خون کو چوستا ہے، یہ آپ کے ملک کی بنیادیں کھوکھلی کرتا ہے، اور آپ کے ملک کو قرضوں میں ڈبوتا ہے، اور ان قرضوں کی جو ریفلیکشن ہے، جو اس کا عکس ہے، وہ آپ کو ایون فیلڈ یا اس طرح کی اور کھرب ہا کی جائیدادیں ہیں جو کہ شہباز شریف اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ اس کو ایک سب سے بڑا جو اس کا وہ ہے شیئر ہولڈر ہے اس وائرس کا، وہ یہ ہے۔ انہوں نے ایک بڑے منظم طریقے سے اس صوبے، اس ملک کے وسائل کو پامال کیا، اور انہوں نے اپنے لیے ایک دوسری دنیا بسائی، جس کا کہ پاکستان کے عوام، ان کے غریبوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ حاکم بدہم اگر یہ ملک اجڑتا ہے، تو انہوں نے اپنے لیے دوسری دنیا آباد رکھی ہے، جس میں کہ ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے، اور یہ خود بھی ابھی واپس جانا چاہتے ہیں، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ میں اس دوسری وائرس کی تفصیلات اپنے کولیگ شہزاد اکبر، جس کا کہ یہ ذکر کر بھی چکے ہیں، وہ آپ کو اس کی تفصیلات دیں گے۔ شکریہ۔ جی السلام علیکم۔ میں کوشش کروں گا کہ میں زیادہ آپ کی سمع خراشی نہ کروں۔ میں کچھ دن پہلے بھی، یہ بڑے خوش ہوئے اس بات سن کو، کچھ دن پہلے بھی آپ سے تفصیلی میں نے ملاقات کی تھی، تو اس کے بعد ایک فرمائشی پروگرام شروع ہوا، تو اس فرمائشی پروگرام کو سامنے رکھتے ہوئے اسپیسیفک کچھ چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ جس دوسرے وائرس کا سینیٹر شبلی صاحب نے ذکر کیا، وہ وائرس کا تو آپ نام جانتے ہیں، وہ کرپشن کا وائرس ہے، جو ویسے تو اس ملک کو شاید شروع سے ہی لگا ہوا تھا، لیکن پچھلے 30 سالوں میں تو بہت شدت سے لگا ہوا تھا۔ اب جب میری جو لاسٹ پریس کانفرنس تھی، اس کے اندر جو میں نے اسپیسیفک چیزیں بیان کی، اور ایک نئی کمپنی جس کے اندر محترم شہباز شریف صاحب کے ڈائریکٹ کک بیکس اور کمیشنز کا ذکر تھا، اس کو سامنے لے کے ابھی تک میرے خیال 3 دن گزر چکے ہیں، کوئی اسپیسیفک جواب خود شہباز شریف صاحب کی طرف سے نہیں آیا، اور وہ اس وقت کوارنٹائن کا شکار ہیں۔ ایک تو پہلے ہی وہ سیلف آئسولیشن میں تھے، اب بہت ہی زیادہ سیلف آئسولیشن میں چلے گئے ہیں، اور اس بڑی ڈسٹریس کی صورت میں اپنے کچھ ہواری انہوں نے لانچ کیے تھے، جن میں سے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے ایک سابق وزیر اعظم بھی ہیں جنہوں نے بڑی بھونڈی سی کچھ کوشش کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے۔ میری نظر میں ایک 2 شاخی اسٹریٹجی، 2 پرونگ اسٹریٹجی تھی اپوزیشن کی۔ پہلی بڑی سمپل سی کہ اسمبلی کے اجلاس میں آپ فل اٹیک کر دیجئے کووڈ-19 کے اوپر حکومتی اقدام کو، بیس لیس تقاریر، بار بار کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، اس چیز کو بھولتے ہوئے کہ NCOC اور NCC دونوں کے اندر ملک کی تمام ریپرزنٹیشن شامل، آئینی تقاضوں کے مطابق 18ویں ترمیم کے پیرامیٹرز کے مطابق جو صوبے کا اختیار، جو وفاق کا اختیار، اس کے مطابق ہر جگہ اپنے کردار میں حکومتیں کردار ادا کر رہی ہیں،
اور جو اس وقت عالمی پوزیشن ہے اس وائرس کی، اس سے نمٹنے کے لیے جو پاکستان کی کسی ایک صوبے یا ایک وفاق کی بات نہیں ہے، سب کی جو ایفرٹس ہیں ان کو WHO بھی سراہ چکا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ٹوٹل ایک اٹینشن ڈائیورٹ اسٹریٹجی جو میرے خیال میں ناکام ہو چکی. اس اسٹریٹجی کا دوسرا حصہ وہ تو اور ہی بھونڈا تھا کہ جی شہزاد اکبر کے اوپر اٹیک شروع کر دو. ایک وزیر اعظم صاحب بار بار اتنی زیادہ وہ اپنے کہنا چاہیے کہ بار بار پوچھتے ہیں کون ہے یہ، ان کے پاس کیا اختیار ہے، یہ کیسے یہ چیزیں بیان کر سکتے ہیں، کون سی تحقیق کر سکتے ہیں. آپ اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا کہ ایک اسپیسیفک سوال ہے، اس کا ایک اسپیسیفک جواب ہوتا ہے. سوال کے جواب میں کوئی پرسنل اٹیک یا وہ نہیں ہوتا، تو میں اس کی طرف بالکل نہیں جاؤں گا. اس کے باوجود میں آپ کو جو اسپیسیفک چیزیں ہیں شہباز شریف صاحب کی وہ سامنے رکھ دیتا ہوں. اب مسئلہ سب سے بڑا یہ جو جتنا آؤٹ برسٹ دیکھا ہم نے 2 دنوں میں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں، جن فرشتوں نے یا جن فرشتوں کو یہ اپنی چند بھینسوں کا دودھ اور قیمتی اور نایاب دودھ کروڑوں میں فروخت کرتے تھے، وہ فرشتے منظر عام پہ آ چکے ہیں. اصل سب سے بڑی تکلیف اور اس درد کی وجہ ان فرشتوں کا منظر عام پہ آنا ہے. اور اسی لیے بار بار سوال کرتے ہیں کہ شہزاد اکبر کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسے اس کی تحقیق کر سکتا ہے. اگر آپ بتائیے کہ اگر آپ کی چوری پکڑی جائے تو آپ پہلے کہیں کہ نہیں تم کون ہو یہ بتاؤ، تم یہ کہاں سے آئے ہو، تم یہ کیسے کر سکتے ہو، تمہارا تو اختیار ہی نہیں ہے. نہیں، یہ جواب نہیں ہے. آپ عوامی نمائندے ہیں، عدالت میں تو آپ نے جواب دینا ہے کسی ایک عام ملزم کی طرح بھی، لیکن اس سے پہلے آپ کے اوپر ایک ایکسٹرا برڈن ہے. آپ عوام کے منتخب نمائندے ہیں سو کالڈ، آپ کو عوام کے سامنے بھی جواب دینا ہے. دوسری ایک اور میری بہن ہے معصوم مریم اورنگزیب، اس بیچاری کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے جب میں کوئی پریس کانفرنس کرتا ہوں. ابھی میرا خیال ہے میں 1.5 سے 2 گھنٹے کا وقت دیتا ہوں. وہ فوراً کہیں سے نمودار ہوں گی اور ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گی جن کا ان کے پاس جواب نہیں ہے. لیکن ان کا ایک اسپیسیفک سوال جو تھا اس کے اوپر میں کچھ ان کو جواب دے جاتا ہوں، باقی اگلا ہوم ورک ان کا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کک بیکس سے حضرت جناب شہباز شریف صاحب کا تعلق ثابت کریں. اچھا، یہ بڑی مماثلت ہے اس اسٹریٹجی کے اندر. آپ کو یاد ہے زرداری صاحب بھی آئے تھے ایک شو میں، بڑے لیڈنگ اینکر ہیں، ان کے شو میں آ کر انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ ثابت بھی ہو جاتا ہے تو ثابت کرنا پڑے گا کہ فالودے والے کو میں بینک لے کے گیا، میں نے اس کا اکاؤنٹ کھلوایا اور فالودے والے کے ساتھ یہ کیا وہ کیا. تو بڑی ان کے اندر قدرے یہ مشترک ہے دونوں کے. لیکن اب میں اپنی اس بہن کے لیے عرض کر دیتا ہوں انتہائی سادہ زبان میں، کوئی اس میں لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ تو پورے پلندے ہیں شواہد کے اور چیزوں کے. مختصر 4-5 چیزیں عرض کر دیتا ہوں، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کے بعد یہ نئے کیا جواب تراش کے لاتی ہیں. سب سے پہلے تو میری بہن، نیب کا وہ لا جو 97 میں احتساب بیورو کا ایکٹ تھا، آپ کے دور حکومت میں بنا، بعد میں 99 میں اس میں کچھ امینڈمنٹس ہوئی اور وہ نیب آرڈیننس کی صورت میں آ گیا. دونوں سیکشنز ایک ہی تھے. جو رقم آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹس میں جمع ہوتی ہے، اس کا جواب آپ نے دینا ہوتا ہے، اس کا سورس آپ نے بتانا ہوتا ہے. یہ جو جن کک بیکس کا میں 16 کروڑ کا کیش کی صورت میں میاں شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے کا ذکر کر رہا ہوں، بارے ثبوت آپ کے اوپر ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کی آسانی کے لیے میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ ان ٹرانزیکشنز کی ایک اسپیسیفک ٹرانزیکشنز کی پوری ٹریل ہے. کیونکہ ملک کے قانون کے مطابق جب ایک اکاؤنٹ میں 2 ملین سے زائد کی رقم جمع ہوتی ہے کیش کی صورت میں، تو اس کے اوپر ایک CTR جنریٹ ہوتی ہے جو کہ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو جاتی ہے. اس کو کیش ٹرانزیکشن رپورٹ کہتے ہیں. وہ جمع کرانے والے کا نام، مقصد، پوری ڈیٹیل جمع کرانی پڑتی ہے بینک کو. تو جب آپ اداروں کو آزاد کرتے ہیں تو یہ وہ CTRs جو سسٹم کے تحت جنریٹ ہوتی ہیں وہ خود اس کا جواب دیتی ہیں. وہ تمام شواہد آپ کے سامنے موجود ہیں. نیب کا ریفرنس اس وقت اختتامی مراحل پہ ہے، وہ بھی خبریں آ چکی ہیں کہ وہ فائل ہونے والا ہے. تو ان کے لیے اس وقت جو ہے بڑا سخت قسم کی پریشانی لاحق ہے. عید بھی آ رہی ہے، ادھر سے نیب کا ریفرنس بھی تیار ہے. اب جو شہباز شریف صاحب سے جواب چاہیے وہ ایک جواب تو یہ چاہیے. یہ 3 ٹرانزیکشنز کا میں ذکر کرتا ہوں جو مسرور انور نامی ایک شخص نے 49 لاکھ
کی ٹرانزیکشن دسمبر 2012 میں کی. پھر یہ خان ٹریڈر نامی ایک جو میں پہلے ذکر کر چکا تھا فرنٹ کمپنیز کا، جس میں سے نثار ٹریڈنگ ہے، ایک خان ٹریڈنگ ہے. نثار ٹریڈنگ جو ہے وہ راشد کرامت کی ہے، جو کہ 18,000 ماہوار پہ ملازم ہے شریف فیڈ مل میں. دوسری کمپنی خان ٹریڈر رمضان شوگر مل میں ان کے ملازم شکیل احمد کے والد گلزار خان کے نام پہ ہے. اس کمپنی میں سے مسرور انور کیش بوائے ہے، ملازم ہے شریف گروپ میں. EOBI کے ڈیٹا کے مطابق وہ پرماننٹ ملازم ہے ان کے پاس 12 یا 13 سال سے، اور یہ ہی کیش نکالتا ہے خان ٹریڈر کے اکاؤنٹ میں سے 49 لاکھ، اور پھر 5 دسمبر کو 49 لاکھ، پھر 17 دسمبر کو 34 لاکھ، اور 18 دسمبر کو وہ 1 کروڑ 7 لاکھ جمع کرا دیتا ہے شہباز شریف صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ میں. یہ کسی فرنٹ کمپنی میں نہیں جا رہا، یہ کسی اور جگہ نہیں جا رہا. یا تو بھینسیں اتنی ہیں کہ یہ 10 دنوں کے اندر 1 کروڑ 7 لاکھ کا دودھ دے دیا، یا پھر یہ پیسے کہیں اور سے آئے تھے. تو بہن اس کا جواب، کیونکہ میاں صاحب نے خود تو پردے سے نکلنا نہیں ہے، تو آپ سے ہی درخواست ہے کہ اس کا جواب دے دیجیے. پھر ایک اور ٹرانزیکشن وہ بھی خان ٹریڈر سے 25 جون 2012 کو 10 ملین یعنی کہ 1 کروڑ کی. پھر وہی اسی دن مسرور انور شہباز شریف صاحب کے نیو مسلم ٹاؤن لاہور کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتا ہے. تو شاید یہ بھی دودھ کے پیسے تھے یا کسی اور چیز کے، یہ بھی بتلا دیجیے گا. پھر اس کے بعد نثار ٹریڈنگ کنسرن، جو کہ ان کے ملازم شریف فیڈ مل کے راشد کرامت کی نام پہ بنائی گئی کمپنی ہے، جس میں کک بیکس اور کمیشن کے پیسے، ڈیولپر سے آئے ہوئے پیسے صاف نظر آتے ہیں. اس سے 2014 سپٹمبر میں 49 لاکھ وڈرا ہوتا ہے، 99 لاکھ وڈرا ہوتا ہے، اور 49 لاکھ وڈرا ہوتا ہے. اور پھر مسرور انور یہ رقم 19 ملین یعنی کہ 1 کروڑ 90 لاکھ بس جمع کرا دیتا ہے شہباز شریف صاحب کے HBL کے نیو مسلم ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں کیش کی صورت میں. شاید یہ بھی دودھ کی کمائی تھی. صحیح جواب اس کا ہماری بہن مریم اورنگزیب کے پاس ہوگا، کیونکہ شہباز شریف خود پردے میں ہیں، باہر آ کے جواب نہیں دے سکتے. پھر خان ٹریڈر میں سے ہی مارچ میں اور اپریل میں کوئی یہ 5-6 ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جو ملین کی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ پر ٹرانزیکشنز کا سائز کم ہو جاتا ہے وڈرال کا 2015 آنورڈ، کیونکہ پاکستان کے قوانین میں کچھ مزید سختی بھی آ گئی تھی، اور انٹرنیشنل پریشر کے اندر فیٹف کا بھی پریشر تھا. تو جو کیش ٹرانزیکشن رپورٹ کی جنریشن کی لمٹ بھی کم کر دی گئی. اس صورت میں اب ٹرانزیکشنز 10-10 لاکھ میں 20-20 لاکھ میں ہونی شروع ہو گئی. تو یہی مسرور انور صاحب خان ٹریڈر میں سے پیسے وڈرا کرتے ہیں 4 ٹرانزیکشنز میں، اور پھر 50 لاکھ روپیہ جمع کرا دیتے ہیں شہباز شریف صاحب کے نیو مسلم ٹاؤن لاہور کے اکاؤنٹ میں، ذاتی اکاؤنٹ میں. اور پھر اسی 2015 کے اگلے ماہ یہ کل 4 ٹرانزیکشنز میں، جس میں 2 لاکھ 24 لاکھ 10 لاکھ 49 لاکھ کی مختلف ٹرانزیکشنز میں سے پیسے نکالے جاتے ہیں، اور پھر 20 ملین جمع کرایا جاتا ہے. اور پھر ان پیسوں سے اسی وقت ایک پراپرٹی خریدی جاتی ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے DHA لاہور میں. پھر 2017 کی میں ٹرانزیکشنز کا ذکر کر دیتا ہوں. اس کی بھی ذرا وضاحت فرما دیں مریم اورنگزیب صاحبہ کہ کیا یہ پیسے کوئی بھینسوں کے دودھ بیچ کے یہ اکٹھے ہوئے تھے جو سارا یہ کیش جمع کرتا رہتا تھا مسرور انور اور پھر وہ جمع کراتا تھا، یا یہ پیسے کہیں اور سے آتے تھے؟ کیونکہ یہ پیسے تو یہاں تو نظر آ رہا ہے بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ کے مطابق مسرور انور وڈرا کرتا ہے اپریل 2017 میں پہلے گڈ نیچر ٹریڈنگ کمپنی، جو نثار گل اور ملک علی احمد کی نام کے اوپر کمپنی ہے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب عرف خادم اعلیٰ پنجاب محترم شہباز شریف صاحب کے
ایک تھے ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئرز اور دوسرے تھے ڈائریکٹر پولیٹیکل اسٹریٹجی. آپ کے ٹیکس کے دیے ہوئے پیسوں سے ان کو تنخواہ جاتی تھی اور وہ سی ایم ہاؤس لاہور میں بیٹھ کے یہ کام کرتے تھے کہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہوتے تھے. 6 سے 7 ارب کی ٹرانزیکشن ان کے اکاؤنٹ میں ہوئی, ان میں سے یہ 12 ملین کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے جو مسرور انور وہاں سے وڈرا کرتا ہے اور اس کے کچھ دنوں بعد وہ پیسے شہباز شریف صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے. اس کے بعد ایک کانٹریکٹر ہیں, ان سے 3 چیکس مسرور انور کیش کرواتا ہے کیونکہ وہ بھی سی ٹی آر جنریٹ ہوتی ہے. مسرور انور کا شناختی کارڈ بینک کے ریکارڈ میں موجود ہے اور پھر وہ سارے یہ پیسے لے کے تقریباً 10 ملین کی ایک اور 4.7 ملین کی دوسری ٹرانزیکشن 2 دن کے وقفے سے 2017 میں آپ کے نیو مسلم ٹاؤن لاہور کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتا ہے اور اس کے بعد آپ انتہائی شان و شوکت کے ساتھ وسپرنگ پرائن ولاز, یہ مارگلا ہلز کے اوپر ہے, وہاں پہ 2 یا 3 ولاز خرید کے اپنی بیگم کو تحفہ کرتے ہیں. اور اس کی جو سورس آف انکم ہے وہ یہ کیش اماؤنٹس جمع ہوتی ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں جو مسرور انور جمع کراتا ہے. اس بیچارے مسرور انور کو یہ شاید 25-30 ہزار کا ملازم ہے آپ کی کمپنی کے اندر. یہ مسرور انور صاحب ہیں, اس وقت نیب کی حراست میں ہیں شاہد. ان کے مختلف ریمانڈز بھی ہو چکے ہیں, یہ اپنی اسٹیٹمنٹ بھی دے چکے ہیں. EOBI کے ڈیٹا کے مطابق بھی, امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ کے ڈیٹا کے مطابق بھی یہ پچھلے 10-12 سال سے شریف گروپ کے ساتھ منسلک ہیں اور وہاں پہ ملازم ہیں. یا تو یہ بیچارہ مسرور انور جو 3-4 مرلے کے مکان میں رہتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ, وہ کروڑہا پتی آدمی ہے اور اتنا درویش آدمی ہے کہ جو کماتا ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتا ہے, یا یہ پھر آپ کا کیش بوائے ہے. برائے مہربانی اس کا جواب ہمیں دے دیجیے. اب ایک آخری چیز بھی میں, کیونکہ ثبوت بہت مجھ سے مانگتی ہیں, میں ان کو بار بار ثبوت دکھاتا ہوں, یہ بھی ذرا ملاحظہ فرما لیجئے. یہ وہ ساری کیش ڈپازٹس کی رسیدیں ہیں جو شہباز شریف صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ کی ہیں جو مسرور انور جمع کرا رہا ہے. یہ ایک کے بعد دوسری ہے. یہ 2015 کی, وہ 12 کی تھی, یہ 2015 کی کیش ڈپازٹ سلپ ہے جو بینک کو اپنے ریکارڈ میں رکھنی پڑتی ہے. یہ تمام شواہد میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ نیب کے ریفرنس کا حصہ بنیں گے اور ان کا جواب شہباز شریف صاحب کو دینا پڑے گا, چاہے آپ جتنا مرضی اس سے انکار کرتے رہیں. یہ تمام آپ کے سامنے چیزیں موجود ہیں, اس کو دیکھ لیجئے اور برائے مہربانی ان کا آپ جواب دے دیں. نہیں دیتے تو وہ تو آپ کو ویسے بھی عدالت میں دینا پڑے گا. آخری میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز دکھاتا ہوں. جب میں نے یہ کل نثار ٹریڈنگ کی 2 دن پہلے بات کی تھی, اب ان کا موڈس اپرانڈائی دیکھیے, طریقہ واردات دیکھیے. ان کے صاحبزادے حمزہ چیک وصول کر لیتے تھے, اس کے اوپر کراس بھی کروا لیتے تھے, صرف جمع کس کو کرانا ہے اس کا نام نہیں لکھنا, اماؤنٹ لکھوا کے دستخط کروا لیتے تھے. یہ کک بیکس اور کمیشنز کے پیسے ہوتے تھے. یہ جتنے چیکس آپ کے سامنے موجود ہیں, ان چیکس کے اوپر آپ کو ایک چیز بڑی حیران کن نظر آئے گی. یہ 50 لاکھ کا چیک ہے, یہ ایک صاحب نے دیا ہے, ڈیولپر ہیں, وہ بیچارے تعلیم زیادہ نہیں ہوتی تو وہ چیک کاٹ رہے ہیں اردو میں, نیچے لکھا ہوا ہے مبلغ 50 لاکھ روپیہ, اوپر دوسری رائٹنگ میں نثار ٹریڈنگ کنسرن لکھا گیا ہے اور نیچے یہ رقم ہے اور سائن ہوئے ہیں. یہ تمام زیادہ تر چیک جو ڈیولپر سے لیے گئے ہیں وہ اس میں یہ چیز قدر مشترک ہے کہ چیک میں جو اماؤنٹ ہے وہ اردو میں لکھی جاتی ہے اور اوپر کمپنی کا نام انگریزی میں لکھا جاتا ہے. یہ تمام چیکس ایسے ہیں. پھر ایک پارلیمنٹیرین بھی ہیں مسلم لیگ نون کے جو کہتے ہیں ہم نے پارٹی فنڈ میں پیسے دیے, ان کا بھی میں چیک آپ کو دکھا دیتا ہوں. سیف الملوک کھوکر صاحب, مبلغ 25 لاکھ روپیہ, یہ نثار ٹریڈنگ کو وہ چیک ادا کر رہے ہیں. یہ ان کے نام کا اکاؤنٹ ہے, یہ لکھا ہوا ہے مبلغ 25 لاکھ روپیہ, اس کی لکھائی اور اوپر نثار ٹریڈنگ, ہر چیک کے اوپر نثار ٹریڈنگ کی لکھائی سیم ہے. اور پھر نثار ٹریڈنگ صرف یاد دہانی کے لیے بیچارہ غریب راشد کرامت 18,000 روپے ماہوار کا, شریف فیڈ مل کا ملازم, EOBI کا ڈیٹا بھی اس کو کنفرم کرتا ہے, شریف فیملی بھی آج تک اس کو ڈینائی نہیں کرتی ہے. یا تو سیف الملوک کھوکر صاحب اور یہ باقی جتنے اشخاص ہیں یہ اتنے اچھے انسان ہیں کہ یہ راشد کرامت کو اتنے پیسے دے رہے ہیں اور وہ بھی دل کا اتنا اچھا, وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں لینے, اور وہ شریف فیملی کو جمع کرا دیتے. تو میرا آپ سے مختصر سوال یہ ہے کہ نیب کا ریفرنس تو فائل ہونے ہی والا ہے, وہاں یہ آپ کو جواب دینے پڑیں گے.
اور ہماری بھی پوری کوشش اور خواہش جس طرح آپ لوگوں کی ہے کہ یہ ریفرنس جلد از جلد کمپلیٹ ہو، اس کا ٹرائل ہو. ہماری یہ خواہش ہے اور یہ ہماری ڈیمانڈ بھی ہے، عدالت سے بھی ہے اور نیب سے بھی ہے کہ اس کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل کریں. اس سے زیادہ آپ کتنے ثبوت آنے ہیں؟ یہ قوم، میں تنگ آ گیا ہوں، لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں جی کہ اس میں کنوکشن کب ہوگی. تو یہ جنہوں نے کنوکشن کروانی ہے، نیب نے، پروسیکیوشن نے اور عدالت نے، ہم ان سے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کا مطالبہ کرتے ہیں. اور نیب سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا نام ECL پر ڈلوائیں، اور شہباز شریف سے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا دامن صاف ہے تو بالکل آپ لنڈن جانے کی ضرورت نہیں، لنڈن میں بہت خطرہ ہے. اگر آپ ڈیٹا دیکھیں گے تو لنڈن میں کووڈ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. تو اس لیے برائے مہربانی، آپ بھی ہمیں بڑے عزیز ہیں، آپ لنڈن نہ جائیے گا، ادھر ہی رہیے گا. انشاءاللہ عید کے بعد ہم پورا یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، عوامی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہو. آپ کو یہ نثار ٹریڈنگ، GNC، نثار گل، راشد کرامت، مسرور انور، ملک مقصود جو بیچارہ چپڑاسی ہے شریف گروپ میں، 1.5 ارب روپیہ آپ نے اس کے اکاؤنٹ میں سے گزار دیا. ان سب کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور آپ لیڈر آف اپوزیشن ہیں، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ عوام کو بھی جواب دیں. یہ کوئی جواب نہیں ہے لیڈر آف اپوزیشن کے لیے یہ کہنا کہ جی آپ وہ ہے تو آپ جا کے عدالت میں ثابت کریں. نہیں، یہ کوئی ثبوت جو ہیں یہ میں نے اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں گڑھے ہیں. یہ ثبوت آپ کے خلاف ریفرنس میں یہ اس میں موجود ہیں، اس کا حصہ ہیں. یہ آپ کے صاحبزادے کے خلاف، آپ کے بیل پٹیشنز میں، آپ کے صاحبزادے کی بیل پٹیشنز میں عدالتوں میں پیش ہو چکے ہیں، ریمانڈز میں عدالتوں میں پیش ہیں. اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہیں، ہائی کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہیں. آپ کو ان کو جواب دینا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے، آپ کو بتانا پڑے گا کہ مسرور انور کون ہے. کون ہے مسرور انور جو کروڑوں روپے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے؟ شعیب قمر کون ہے؟ آپ کا اس سے تعلق کیا ہے؟ کیا وہ آپ کے اور آپ کے صاحبزادوں کے کیش بوائے نہیں ہیں؟ فضل داد عباسی کون ہے؟ کتنا پرانا وہ آپ کا ملازم ہے اور آپ کی کن فرنٹ کمپنیوں سے، آپ کی اپنی کمپنیوں سے اور آپ کے اپنے اکاؤنٹس میں پیسے جمع کروا رہا ہے. اب سمپل آپ سے جواب یہ چاہیے کہ ان لوگوں کے بارے میں اگر کوئی ایکسپلینیشن ہے، ورنہ وہی گردانتے رہیے کہ شہزاد اکبر کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا کیا اختیار ہے کہ یہ شواہد اکٹھے کرتے پھرے. تو شواہد تو وہی لوگ اکٹھے کر رہے ہیں، ان کا کریڈٹ ہے، ان تک رہنے دیجیے، مجھے اتنا کریڈٹ نہ دیں. بس اب آپ ان کا جواب دے دیجیے. اب اس کے بعد مجھے پورا یقین ہے کہ میری بیچاری بہن کو اس روزے کے دن میں بھی جواب دینا پڑے گا. تو تھینک یو ویری مچ. سندھ کے وزیر اطلاع ناصر شاہ صاحب نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مرکز نے ابھی تک کہا تو بہت ہے لیکن ہمیں ابھی تک ایک وینٹیلیٹر تک نہیں دیا گیا. ایک تو یہ کچھ بتا دیں. شاہد اکبر صاحب، ہاں جی شاہد اکبر صاحب، یہ جتنے معاملات ہیں یہ کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اسٹریم لائن کر کے پکڑا جائے گا؟ دوسرا، وہ لوگ بچے جن کے آپ نے نام لیے ہیں وہ تو حراست میں ہیں اور انہوں نے بھی کچھ بتایا، وہ بھی تھوڑا سا یہ بتا دیں. جی میں یہ والا آپ کو جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے دو چیزیں ہیں. کب تک ہوگا؟ ایک پورا مرحلہ ہوتا ہے. یہ کیس، اس پرٹیکولر کیس کی میں بات کرتا ہوں، اس کا آغاز ہوا FMU فائنینشیل مانیٹری یونٹ کی طرف سے STRs اور CTRs، ایک سسپیشس ٹرانزیکشن جو بینک ٹو بینک ہوتی ہے جس میں TTs کا ذکر تھا، اور کیش ٹرانزیکشن یہ جو کیش بوائز کر رہے تھے. کیونکہ جب اس کا پورا انالیسس کرتے ہیں تو اس خاندان کے اندر 3-4 لوگ ہیں، یہی شعیب قمر، مسرور انور، یہی ساری کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں. جب ان کا پروفائل جا کے دیکھتا ہے FMU تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ 18, 20, 25 ہزار کے ملازم ہیں، اور STRs جو ہیں وہ گمنام ناموں سے باہر سے کیش آ رہی ہے. اب وہاں سے اس تحقیق کا آغاز ہوا. ایک مراحل ہوتے ہیں نیب کے کیسز کے اندر. پہلے کمپلینٹ ویریفیکیشن ہوتی ہے، اس کے بعد انکوائری کی سٹیج ہے، پھر انویسٹیگیشن کی سٹیج ہے. اس کیس میں تقریباً 1.5 سال سے یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور اس 1.5 سال میں جو تینوں مراحل ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اور اس 1.5 سال میں شہباز شریف خاندان نے حد الوسع کوشش کی ہے کہ یہ انویسٹیگیشن آگے نہ چل سکے. میں اب اس کی مثال دیتا ہوں. صرف اس کیس میں 2 دفعہ شہباز شریف پیش ہوئے ہیں. ایک وہ بیچارہ، میں اس کو بیچارہ کہوں گا، حمزہ، پچھلی دفعہ بھی چھوڑ گئے تھے اس کو یہاں پہ، وہ ہمیشہ ڈپازٹ کرا دیتے ہیں. اس کے علاوہ سلمان شہباز آج تک تفتیش میں شامل نہیں ہوا.
اتنا بھی نہیں ہے کہ اس کو بارہا چٹھیاں بھی لکھی گئی ہیں، لنڈن میں لکھی گئی ہیں، اسپیسیفک سوال کیے گئے ہیں، کوئی اس کا جواب نہیں ہے، وہ پروکلیمڈ افینڈر ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ اس میں خواتین کا بہت احترام ہے، گھر کی خواتین ہیں، لیکن ان کے نام پہ اکاؤنٹس تھے، اس لیے ان سے بھی سوال کیا گیا ہے۔ ان کو جب بلایا گیا تو بڑا ایک مسلم لیگ نون کی طرف سے آیا اور اس کے اوپر نیب نے ان کو ایک ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دی کہ سوال نامے بھیج دیے اور کہا کہ چلیں آپ کو ہم تفتیش کے لیے بھی نہیں بلاتے۔ میں سمجھتا ہوں تفریق نہیں ہونی چاہیے، سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، لیکن چلیں خواتین کا معاملہ ہے، اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے باوجود اب نیب نے آن اٹس اون اپنے سارے ایویڈنس، کیونکہ یہ ڈاکومنٹری جتنے بھی بینکنگ ٹرانزیکشن کے کیسز ہوتے ہیں، ایسٹس کے کیسز، وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے، وہ تمام چیزیں مکمل ہیں۔ اب اس کا ریفرنس جو ہے وہ اس کی ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ ہوتی ہے، اس میں سائن ہونا ہے، جب ریفرنس کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ فائل ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کوشش کریں گے شہباز شریف وغیرہ اور ان کے وکلاء بھی کہ اس کو ڈیلے کیا جائے ون پریٹیکسٹ اور ادر، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہو۔ دوسری جو آپ نے کہا کہ یہ جو لوگ گرفتار ہیں، اسی کیس کے اندر 4 لوگ یا 3 لوگ، میں ایگزیکٹ اب یاد مجھے نہیں ہے، لیکن 3 یا 4 لوگ اس میں پلی بارگین کر چکے ہیں اس کیس کے اندر۔ ایک اس کا کریکٹر آپ کو یاد ہوگا، مشتاق چینی والا، جس کے نام سے ٹیٹیاں آئی ہوئی تھی اور وہ اپنا اقبالیہ بیان دے چکا ہے، عدالت میں جمع ہے، جس کے مطابق اس کی پلی بارگین ہوئی ہے اور وہ اپروور بن گیا ہے فیملی کے خلاف، جس نے صاف بتایا ہے کہ میرے اکاؤنٹ کو استعمال کر کے اس میں کروڑہا روپے جعلی ٹرانزیکشنز دکھا کے ڈلوائے گئے اور پھر مجھ سے جعلی قرض نامے بنا کے کہ جی میں ان کو قرض دے رہا ہوں، ورنہ میری کیا حیثیت ہے میں اتنے بڑے خاندان کو قرض دوں۔ تو وہ اپروور دونوں باپ بیٹا بن چکے ہیں، وہ ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو لنڈن سے منی چینجرز ٹرانزیکشن کرتے تھے وہ بھی اس کے اندر اپروور شاید بن چکے ہیں، لیکن ان کا بیان اس وقت ریکارڈ پہ موجود ہے۔ اور مسرور انور، فضل داد عباسی اور شعیب قمر، ان تینوں کے بھی بیانات لے دیے گئے ہیں۔ یہ تینوں نیب کی حراست میں ہیں، اس وقت شاید جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں، اور تینوں کی سٹیٹمنٹ کے مطابق وہ ایک بھی ٹرانزیکشن سے انکاری نہیں ہیں۔ وہ انکاری ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے سامنے سارا بینکنگ ٹریل موجود ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ سارا انہوں نے اپنے بیان میں دیا ہے کہ ہم یہ سارا کیش نکالتے تھے، ماڈل ٹاؤن میں جا کے ان کی رہائش گاہ تھی اور جو دفتر تھا وہاں دیتے تھے، وہاں پہ ایک سیف تھا، اس سیف کے اندر رکھے جاتے تھے، وہاں سے پھر پیسے ان کو دوبارہ دیے جاتے تھے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشنز کر کے پیسے کیش کو جمع کرایا جاتا تھا، اور پھر اس چھوٹی کیش کا بڑا بلک بضرورت کچھ پیسہ، دیکھیے جو خاندان کا شخص جو کہ فیملی کا سرغنہ ہے وہ سیاست میں تھا تو اس کے اکاؤنٹ میں صرف ضرورت کے وقت پیسہ جمع کرایا جاتا تھا، اور ضرورت بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ ڈی ایچ اے میں گھر خرید کے ایک بیگم کو دینا تھا تو انہوں نے کچھ کیش جمع کروائی، گھر خرید لیا۔ وسپرنگ پائن میں 3 ولاز خریدنے تھے، اس وقت جب ضرورت آتی تھی تو کیش جمع کراتے، ورنہ ٹوٹل جمع نہیں ہوتی تھی۔ کیش جہاں زیادہ جمع ہوتی تھی جو کہ اربوں روپے میں تھی وہ سلیمان شہباز کا اکاؤنٹ تھا، اور پھر ان کی کمپنیوں کی فیک سیلز تھی کہ آپ نے اپنی کمپنیاں جو آپ نے کھڑی کی، 2 طرح کی کمپنیاں تھیں۔ ایک آپ کی اپنی کمپنیز تھی جو آپ کے اپنے نام پہ آپ کے شیئر ہولڈنگ کے ساتھ تھی، جن کو دکھایا گیا وہ کاروبار کرتے، ان کی فیک سیلز تھی، وہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ فیک سیلز تھی، ان کا حقیقی کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری وہ فرنٹ کمپنیاں تھیں جہاں سے آپ اپنا جو کرپشن کا پیسہ تھا اس میں وصول کرتے تھے، جس کی ایک مثال آپ کے سامنے نثار ٹریڈنگ کی ہے۔ تو یہ سارا موڈس اپرینڈائی اس وقت پکڑا جا چکا ہے۔ جو لوگ پکڑے گئے ہیں، جو کیش بوائز تھے جن کو استعمال کیا گیا اس گھنونے کام کے لیے، وہ اپنا اقبال جرم بھی کر چکے ہیں، اور انہی کی معاونت سے یہ تمام چیزیں انرتھ ہوئی ہیں۔ تو اس لیے یہ ریفرنس اب بالکل تیار ہے اور اس کی ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ ہونی چاہیے۔ دوسرا جو ہے جواب جی، اس میں جو سندھ حکومت نے کہا ہے تو میں یہ سجیسٹ کروں گا ان کو کہ NCOC کے ویب سائٹ پہ جائیں، اس میں ہر صوبے کے لیے جو بھی کچھ بھیجا گیا ہے ہر صوبے کے لیے اس کی آخری ڈاٹ تک، آخری اکوپمنٹ تک کی آپ کی ڈیٹیل مل جائے گی۔ اور ایک چیز میں اس میں ایڈیشنلی ایڈ کرتا چلوں جو کہ کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ ہے، 18ویں ترمیم کے بعد جو ڈیزاسٹر ہے وہ صوبائی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے باوجود $8 ارب وفاقی حکومت، وسائل نہیں ہے وفاقی حکومت کے، ہمارا جو IMF کا بیل آؤٹ پیکج ہے اس سے دگنا ہے یہ رقم، وفاق نے اپنے وسائل سے بڑھ کر، اب مجھے یہ بتائیے کیا $8 ارب وفاق نے اسلام آباد میں لگا دیے ہیں؟ وہ پیسے 4 صوبوں میں لگے ہیں۔ کیا احساس پروگرام ایک صوبے کے لیے ہے یا صرف اسلام آباد کے لیے ہے؟ احساس پروگرام 4 صوبوں کے لیے ہے، بلکہ شاید آزاد کشمیر اور GB میں بھی ہے، وہ بھی ہے، پورے ملک کے لیے ہے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے جی کہ وفاق نے ہمیں کچھ نہیں دیا، یہ قوم کو گمراہ کرنے کی سازش ہے۔ انفارمیشن منسٹر صاحب سے میرا کوشچن ہے، جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ
کہ گورنمنٹ نے اربوں روپئے جو ہیں وہ عوام کو ریلیف دیا ہے، تو اس وقت جو مارکیٹ کے اندر جو لوگوں کی لاٹریاں نکلی ہوئی ہیں، جو قیمتیں 25 سے 40% کم ہونی چاہیے تھی، وہ اس وقت جو ہے ان میں 25 سے 40% اضافہ ہو چکا ہوا ہے، جبکہ پیٹرولیم کی مصنوعات انتہائی نیچے آ چکی ہیں۔ تو اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ بالکل خاموش ہے۔ حکومت کے ادارے، حکومت کی کارکردگی کہیں کوئی نظر نہیں آ رہی۔ عوام سے جو ہے بہت زیادہ منافع مارجن، یہ جو کمپنیاں بڑے بڑے ادارے ہیں جو لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، انہوں نے اس کو بالکل کنٹرول نہیں ہے حکومت کا۔ تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ تو باقی تو شہزاد اکبر صاحب نے جو بڑے بڑے کیسز ہیں جنہوں نے بہت اربوں روپئے کمائے اس کے اندر، ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ جی کس چیز کی؟ جی ہاں وہ میں نے آپ کو لکھوا دی تھی وہ۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا جی جو سوال ہے کہ بدقسمتی سے ہوتا ہی ہے، باوجود اس کے کہ ساری کرائسس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ باوجود اس کے کہ جو بھی وبا، لاک ڈاؤن، کہاں نہیں، اس کے باوجود جو اشیاء کی جو سپلائی ہے وہ تو اویلیبل رہی ہے، جو کہ میرا خیال ہے ایک بڑی ہمارے جیسے ملک کے لیے ایک بڑی ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ حکومت نے جو ترسیل ہے چیزوں کی، اشیاء کی، اسینشل کموڈٹیز کی، اس کو بالکل یقینی بنایا۔ اس میں پیٹرول، ڈیزل اور کھانے پینے کی اشیاء شامل ہیں۔ نمبر 1 قیمتوں کی بات آتے ہیں۔ آپ نے جس طرح دیکھا ہوگا کہ کل اسٹیٹ بینک نے ایک اور 1% 100 بیسس پوائنٹ کم کیا ہے۔ انفلیشن بیسیکلی کم ہو رہی ہے، لیکن آپ ہسٹوریکلی دیکھیں جی، ہماری بڑا بدقسمتی ہے، اور میں بحیثیت مسلمان اس پہ کافی نادم ہوتا ہوں کہ رمضان میں ایک ناجائز منافع خوری شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے چیزیں عام طور پہ جو کہ سستی ہوتی ہیں ہمارے ہاں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بالکل اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کو مزید اس پہ وہ کرنا چاہیے۔ آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے۔ کورونا وائرس جب سے وہ ہوا ہے، آپ نے لاک ڈاؤن تو کھول لیا ہے، اوپر سے ایک بھی آ رہی ہے، ٹرانسپورٹ جو ہے وہ سسٹم بھی بحال ہونے جا رہا ہے، کیسے اس کو کنٹرول کریں گے؟ ٹرانسپورٹ سسٹم کو SOPs پہ تو عمل نہیں ہو رہا۔ دیکھیں جی، جو ٹرانسپورٹ ہے یہ ایک بہت ہی ایک واحد ایشو ہے جس پہ کہ صوبوں میں ایک مکمل اتفاق نہیں پایا گیا تھا، لیکن اس میں کافی حد تک اتفاق آ گیا ہے۔ اس میں ہماری یہی کوشش اور یہ ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، حکومت ایک فیصلہ کرتی ہے، اس پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس میں عوام کی بہت بڑی کوآپریشن چاہیے۔ کسی چیز میں جب عوام کوآپریٹ نہیں کریں گے اور وہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیں گے تو اس سے نقصان سب کا ہوگا۔ ہماری نیت، پرائم منسٹر صاحب کی نیت یہی تھی کہ لوگوں کو کاروبار کے موقع ملیں، لوگوں کو ایک معیشت، اور جو لوگوں میں جو بھوک سے وہ کرنے کے لیے وہ لوگ جو کہ جن کا کہ کاروبار بڑا ڈیلی بیسڈ ہوتا ہے، تو اس کے لیے مزدور کنسٹرکشن کے لیے جاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، تو ان کے لیے تو سب سے ضروری ہے، بیکاز ان کے پاس تو گاڑیاں وغیرہ نہیں ہیں، تو اس لیے ٹرانسپورٹ کو جو ہے تو وہ کیا گیا ہے، اور ان کنڈیشنز کے ساتھ کہ وہ بڑی سختی کے ساتھ ان SOPs کا جو ہے تو اس پہ عمل پیرا ہوں گے جو کہ دی گئے ہیں۔ جی بالکل، آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن یہی بات آ جاتی ہے کہ پھر دیکھیں ایک ذمہ داری کا اگر آپ مظاہرہ نہیں کریں گے تو پھر مجبوراً ان علاقوں میں کہ جو ڈسپلن نہیں دکھا رہے تو ان کو پھر لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا۔ میں صرف اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں، جس سے آپ کو وزیر اعظم صاحب کی جو یہ ایک بڑی خواہش ہے کہ جو نچلا طبقہ ہے، دیکھیے اس کے لیے بڑا ضروری ہے جو آپ کا ڈیٹا اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان میں جو لوگ دیہڑی دار کام کرتے ہیں یا چھوٹا طبقہ ہے جس کی کم تنخواہ ہے، 15-20 ہزار روپے سے لے کے 30-35 ہزار روپے تک کی آمدن والا جو طبقہ ہے، وہ آپ کے ڈیٹا کے مطابق اگر آپ اس کے، کیونکہ گھر میں ایک کمانے والا ہے تو اس کے 5 یا 6 کھانے والے ہیں، وہ 16 کروڑ کی آبادی بنتی ہے۔ وہ جو 16 کروڑ ہے اس کی تمام ریلائنس اس شخص کے اوپر ہے جس نے جا کے دیہڑی کے اوپر کام کرنا ہے۔ اب اگر ہم انڈسٹری کھولتے ہیں اور اس کے ساتھ ٹرانسپورٹیشن نہیں کھلتی ہے تو آپ، کیونکہ یہ کورونا کی اس وقت آپ کی سچویشن دور تک جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک وبا ایسی ہے جس کا جب تک پورا دریافت نہیں ہوتا ہمیں لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا۔ اس میں شہریوں کی طرف سے معاونت کی، دیکھیے کوئی بھی ریاست
کسی بھی طریقے سے زور زبردستی سے آپ 1 دن 10 دن تو لوگوں کو بند رکھ سکتے ہیں، یہ تو شاید کچھ ماہ اور چلے، تو اس وقت آپ نے اپنی زندگی کا پہیہ کیسے چلانا ہے، آپ نے اس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر SOPs کو بھی فالو کرنا ہے اور اپنے لیے فالو کرنا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو شخص بازار میں جاتا ہے اور وہ فالو نہیں کر رہا تو گھر واپس اگر جراثیم لے کے جاتا ہے تو وہ اپنی خاندان کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے۔ اس چیز کے لیے سب سے زیادہ کردار آپ لوگوں نے بھی ادا کرنا ہے، حکومت بھی کرے گی، کیمپینز بننی چاہیے، اویئرنیس کیمپین بننی چاہیے، میڈیا، سوشل میڈیا کے اوپر ہم سب دیکھتے ہیں میڈیا، جب اس کو دیکھیں گے تو اویئرنیس آئے گی تو انشاءاللہ مل کے اس سے ہم بہتر طور پہ جی اورنگزیب سوال یہ ہے کہ جو چینی کی پہلی کمیشن ہے اس کے 3 ہفتے کو بھی پورے ہو رہے ہیں، تو آیا کیا وہ رپورٹ بن گئی ہے یا اس میں ٹائم ایکسٹینشن دیے جا رہے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی ہے کہ ٹرانسپورٹ کی اور شاپنگ مالس کی، تو اسلام آباد تو ڈائریکٹ وفاقی حکومت کے اندر آتا ہے، کیا اس حوالے سے یعنی اسلام آباد کے حوالے سے کوئی فیصلہ لیا جا چکا ہے؟ پہلے چینی اور آٹے کا جو کمیشن کا جہاں تک تعلق ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں اسد عمر صاحب، چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب، رزاق داؤد صاحب، یہ تینوں پیش ہوئے، انہوں نے اپنا بیان قلم بند کرایا اور باہر آ کے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی کہ ہم نے بڑا احسان کیا ہے اس ملک پہ کہ ہم نے یہاں پہ پیش ہوئے ہیں، تو اس کا تو بالکل وہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ عنقریب اس کا پتہ چل جائے گا۔ اور جو دوسری بات آتی ہے آپ کا جو سوال تھا ریگارڈنگ اسلام آباد اور کی مالز کا ٹرانسپورٹیشن کا، تو وہ تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جب اوور آل جب ایک پالیسی بن گئی ہے کہ ٹرانسپورٹ کو ہم نے وہ کرنے ذمہ دارانہ طور پہ ہم نے استعمال کرنا ہے تو یہ مسئلہ انشاءاللہ یہ تو حل ہو جائے گا۔ دو میرے سوال یہاں ہے، ایک وزیر اعظم سے آپ سے سوال ہے کہ نیب کے جو ٹرائل اسپیڈ بھی ہو رہے ہیں، سلو بھی چل رہے ہیں، لیکن پاکستان میں جو فیک کمپنیز بنائی جاتی ہیں جس طرح IPPs ہیں وہ کک بیکس لیتی ہیں، جو قیمت ہوتی ہے فیول کی وہ کچھ ہوتی ہے اور عوام کو بلکہ جو پاور پلانٹ ہوتی ہے۔ آپ IPP فیک کمپنیز کہہ رہے ہیں یا وہ تو الگ چیز ہے؟ میں آپ کو اس ریفرنس کے اوپر آ رہا ہوں، فیک کمپنیاں بنا کے منی ٹرانزیکشن کی جاتی ہے، مقصد ہوتا ہے کک بیکس لینا، اس حوالے سے کمپریہنسو لیجسلیشن کب کریں گے؟ ایک دوسرا، کچھ شعبے ایسے ہیں جس طرح مطلب جو پیک آورز ہوتے ہیں IPP، اس دوران جو گیس پاور پلانٹس ہوتے ہیں ان کی بجائے ڈیزل پہ چلاتے ہیں اور کھربوں روپے عوام کی ضائع ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں پہ ٹرائل ہو رہے ہیں، لیکن کمپریہنسو لیجسلیشن آپ کے سامنے لائیں گے تاکہ گفٹ اور گفٹ دے کرتا ہوں یہ چیزیں ختم ہوں۔ وزیر اطلاع سے میرا سوال یہ ہے کہ سر یہ ریومرز ہیں اور خبریں بھی یہ کہ گورنر سندھ جو ہے ان کا تبدیل کر کے ذوالفقار مرزا کو لایا جا رہا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ نہیں جی، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو گورنر ہیں عمران اسماعیل، وہ کورونا کا شکار ہو گئے تھے اور وہ الحمدللہ ابھی صحت مند ہو گئے ہیں، تو ایسی باتوں میں کوئی صداقت نہیں، وہ اپنا کام دوبارہ شروع کر چکے ہیں اور انشاءاللہ وہ رہیں گے۔ دوسری چیز جو آپ کا پہلا سوال تھا وہ بڑا امپورٹنٹ سوال اس لیے ہے کہ دیکھیے اس میں ایشو صرف لیجسلیشن کا نہیں تھا، امپلیمنٹیشن کا بھی تھا۔ اب جن اداروں نے، جن ریگولیٹرز نے کام کرنا تھا وہ ریگولیٹرز ہی کمپرومائز کیے جا چکے تھے، بیکاز اگر آپ دیکھیے کہ فیک کمپنیز اور اس طرح کے بے نامی اکاؤنٹس میں جب ملک کی اعلیٰ قیادت، سیاسی جماعتوں کی اعلیٰ قیادت خود ملوث ہو تو کس ریگولیٹر نے اپنا کام طریقے سے کرنا ہے؟ اس وقت اگر آپ دیکھیے کہ ہم نے جو بایو میٹرک کی شرط رکھی تھی، جو فیک کمپنیز اور بینک کا اکاؤنٹس اب کھلنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ اگر آپ کا اکاؤنٹ، چاہے آپ کا پرسنل اکاؤنٹ ہو یا کمپنی اکاؤنٹ ہو، بایو میٹرک سے ویریفائی نہ ہو تو وہ اکاؤنٹ اب قابل عمل نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح سے کمپنیز کے سلسلے میں بھی یہی چیز ہے۔ اب یہ جتنی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ وہ ماضی کی ہیں، اسپیشلی پچھلے 10 سالوں میں 2018 سے پہلے جو انکارپوریٹ ہوئی تھی اور وہ جو اب پکڑی گئی ہیں، جس میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو پہلا جو فیک کمپنیز اکاؤنٹ تھا اس کو کریڈٹ نہ دیں، کیونکہ یہ سارا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا ہے۔ اس وقت PTI گورنمنٹ میں نہیں تھی، یہ خود مسلم لیگ نون تھی، لیکن سپریم کورٹ نے ان کے انیکشن کی وجہ سے وہ سارا کام شروع کیا۔ آخری سوال ذوالفقار گربانی۔ صاحب ایک طرف آپ نے کہا کہ
کہ ڈیلی بیسس پہ شہباز شریف صاحب کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے، اور دوسری طرف جو یہ ٹرائل سر جی جو نیک ترمیمی آرڈیننس جو پیش ہو چکا ہے، اس میں پیپلز پارٹی اور اسمبلی دونوں بھی ڈراپ دے چکی ہیں، اور احتساب کا عمل کہا جا رہا ہے کہ وہ رول بیک کیا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے پہلے قومی اسمبلی آرڈیننس تو یہ ایک طرف ختم کیا جا رہا ہے پرسنٹ میں، دوسری طرف آپ کریں گے ڈیلی بیسس پہ احتساب. ایک جی صاحب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ یہ پریشر اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ 18ویں ترمیم یا NHC کو رول بیک کیا جائے. دیکھیے پہلی میں سوال کر دیتا ہوں، پھر شبیر صاحب اس کو کنکلوڈ کر دیں گے. جو نیب کا ترمیمی آرڈیننس ہے اس میں بڑی کلیئرٹی کی ضرورت ہے. فرسٹ آف آل جو حکومت نے ان ترمیمی آرڈیننس کیا تھا جس نے پارلیمان سے پاس ہونا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپوزیشن کے نامناسب رویے کی وجہ سے پاس نہیں ہو سکا. اس پہلے آرڈیننس میں ہم نے صرف نیب کے اختیارات کو ریشنلائز کرنے کی بات کی تھی کہ جہاں معاملہ بزنس ایکٹیویٹی کا آ جائے گا اور پرائیویٹ بزنس کنسرن ہوگا، صرف وہ والا پورشن نیب کی دسترس سے باہر ہونا چاہیے، اور اس کو چھوٹ نہیں ہے. اس معاملے کو آپ FBR کو دے دیں گے. اور دوسرا اس میں پبلک آفس ہولڈر کے لیے جس میں تمام لوگ شامل ہوتے ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو یا سیاستدان ہو، صرف مس یوز آف اتھارٹی کا الزام کافی نہیں ہے. اس مس یوز آف اتھارٹی کے ساتھ گین دکھانا بھی لازمی ہوگا. یعنی کہ نیب کو تھوڑا سا اپنا سٹینڈرڈ ایک پرٹیکولر کیس میں جہاں پہ صرف مس یوز آف اتھارٹی کی بات کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ پل بننا تھا، اس کا آپ نے اس طرح سے فیصلہ کرنا تھا، آپ نے نہیں کیا، دوسری طریقے سے کر دیا تو آپ نے اس میں غبن کیا، تو اس میں کوئی اس کو فائنینشیل بینیفٹ بھی دکھانا. اب اس کے بعد جب ہم اس کو لے کے گئے پارلیمان میں تو اپوزیشن کی جو ہمارے پاس ڈرافٹ سامنے آئے ہیں یہ وہی پرانے ڈرافٹ ہیں جو اس وقت سرکولیٹ بازار بھی کر رہے ہیں، پہلے بھی تھے. جو میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ مجھ سے مختصر ون لائنر لینا چاہیں گے تو وہ ابو بچاؤ ڈرافٹ تھے کہ آپ اس ڈرافٹ کے اندر سب کچھ بند کر دیں. اس ڈرافٹ میں تو ان کو یہ کہا تھا کہ آپ پھر ایک ہی کام لکھ دیں کہ جی یہ 2 لوگوں کے خلاف کبھی زندگی میں کوئی نیب کا کیس نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاکستان تحریک انصاف ان ڈرافٹس کے اوپر ایگریمنٹ تو دور کی بات ہے، اس پہ بات بھی کر سکے آپ سے. اگر آپ صحیح معنوں میں اس میں امینڈ دیکھیں، کوئی قانون جو ہے وہ بالکل آخری حرف نہیں ہوتا. انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، ہماری پارلیمان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، ان میں ترمیم اور اس کا سلسلہ ہمیشہ ہو سکتا ہے، ضرورت کے تحت چیزیں کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس قانون کی اساس ختم کر دی جائے. اس لیے ہماری پارٹی کا موقف بڑا دو ٹوک ہے. احتساب ہمارا منشور کا حصہ بھی ہے، اور ہم جب سے آئے ہیں ہم نے احتساب کے عمل کو پوری طرح سے آزاد بھی کیا ہے. تو اس چیز کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ نیب کے قانون میں پاکستان تحریک انصاف کسی ایسی ترمیم کی حامی ہوگی یا کرے گی جس سے احتساب کا عمل کسی طریقے سے بھی کمزور ہو. تو یہ تو بڑا کیٹیگوریکل ہے ہمارا. جی 18ویں ترمیم اور NHC کی وجہ سے جی دیکھیں، بنیادی طور پہ جو آپ کا جو سوال کا لب لباب ہے کہ ہم آیا کوئی NRO دے دیں گے، کوئی لین دین کر لیں گے، تو ایسا بالکل ہونے والا نہیں ہے. ہم کوئی NRO نہیں دیں گے انڈر اینی پریٹیکسٹ.